ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام معززین علاقہ، خصوصاً ہمارے چچا جناب ملک ریاض مدرک صاحب اور حافظ محمد عرفان صاحب، بھائی محمد شہباز صاحب اور محترم و مکرم جناب میاں انعام اللہ صاحب اور دیگر بھی تمام احباب، بہت ساروں کے نام میرے ذہن میں ہیں جنہوں نے اس محفل کو یہ رنگ دیا اور اس مسجد کی بنیادوں میں ان کا پسینہ ہے۔ آج اس مسجد کی جو رونقیں ہیں، آج اس مسجد میں جو الحمدللہ اللہ کی سرائیں بلند ہیں، یہ مسجد آباد ہے، تمام اہل علاقہ اہل محلہ کی یہ محنت ہے۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں نصیب فرمائے۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں اسی محلے کے، دوسرے محلوں کے، جو آ کر اس مسجد میں تعاون کر کے چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا نام بھی ظاہر نہیں کرنا، تو اللہ جانتا ہے، اللہ پاک ان کے رزق میں بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ تمام احباب کا بے حد شکریہ، آپ لوگ میری اور ان احباب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس مسجد کی آپ حضرات نے رونقوں کو بحال کیا، تو انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں چونکہ حکم ہوا مجھے کہ آپ نے بھی ضرور بیان کرنا ہے، اصل بیان استاد العلماء حضرت مولانا عبدالعزیز حسانی صاحب فرمائیں گے۔ میں اپنی سیرت نبی کے حوالے سے حاضری لگوا کر اجازت چاہوں گا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ انسان بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کائنات میں اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے انسان بن جانا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا جو سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے اعلیٰ اور اشرف طبقہ تھا حضرات انبیاء علیہ السلام کا، اس طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا کیا ہے۔ کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، کسی جن کو نبی نہیں بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو جب بنا لیا، ابھی حضرت انسان نہیں بنا تھا، اس سے پہلے پوری کائنات کی جو سردار مخلوق تھی وہ ملائکہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرما کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم میرے اس بنائے ہوئے بندے کو سجدہ کرو گے، اور سجدہ کروا کے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس وقت پوری کائنات میں سب سے افضل جو مخلوق تھی، سب سے افضل جو اللہ نے مقام اور مرتبہ جس مخلوق کو دیا ہوا تھا وہ ملائکہ تھے۔ ان ملائکہ کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو یہ بتلا دیا کہ یہ جو انسان اس دنیا میں آ رہا ہے، اب یہ صرف اور صرف باقی مخلوقات سے افضل نہیں بلکہ یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے کے بعد بہت بڑی سعادت ہے، انسان بن گئے۔ اللہ نے اس کے بعد الحمدللہ ہم سب کو مسلمان پیدا کیا۔ اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ بغیر مانگے ایمانداروں میں سے، ایمان والوں میں سے، مومنین میں سے، فرما برداروں میں سے، اللہ جل شانہ کے ماننے والوں میں سے اللہ نے پیدا کر دیا۔ بڑا کرم ہے۔ اس کے بعد ایک کرم اور کیا، اس لیے کہ ایمان والے تو بہت تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے ایمان والے آئے، بڑے بڑے
بڑے اللہ جل شانہ سے محبت کرنے والے، انبیاء سے محبت کرنے والے، انبیاء پر جانیں قربان کرنے والے بڑی بڑی امتیں آئیں، طاقتور امتیں آئیں، جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، جنہوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی، انہوں نے بھی بڑی ترقی کی۔ اللہ نے ان تمام ایمان والوں میں بھی پھر میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے، مجھے اور آپ کو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، سیدہ آمینہ کے دلہے، حضرت آمینہ کے شہزادے سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، جن کے امتی ہونے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تذکرہ پڑھا، اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے، اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کر دے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ اللہ نے یہ کتنا بڑا کرم کیا۔ اس کے علاوہ بھی عزیز دوستو، اللہ کی ہزار نعمتیں ہیں، اللہ کی لاکھوں نعمتیں ہیں، میں اور آپ سارے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تین بڑی نعمتیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی کرم کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں بھی میسر ہیں، پہلی امتوں کو بھی میسر تھی۔ ہم بھی ہوا کا استعمال کرتے ہیں، پانی کا استعمال کرتے ہیں، خدا کی اس دھرتی کا استعمال کرتے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ خدا کی قسم ان نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ساری زندگی لگا دیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کبھی کسی نعمت کا ذکر کیا، کبھی کسی نعمت کا ذکر کیا، لیکن اس نعمت کو بطور احسان جتلانے کے ذکر نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پر ہونے والی تمام نعمتوں میں سے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے مومنو، پوری کائنات کے مومنو، پوری کائنات کے مسلمانوں، پوری کائنات کے ایمان والوں، میں نے اپنا محبوب، اپنا لاڈلا، اس کائنات کا شہنشاہ، جس کے لیے میں نے اس کائنات کو سجایا، جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا، جس کے لیے میں نے اس کائنات کو اتنا خوبصورت رنگ دیا ہے، وہ نبی، وہ پیارا محبوب، وہ پیارا رسول میں نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ میرا تم پر احسان ہے۔ یہی ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان جتلانے کے اس کو ذکر کیا۔ اب آپ نے یہاں ایک نقطہ سمجھنا ہے، ہم اگر کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ احسان استعمال ہوتا ہے۔ کسی پر ہم نے کوئی عنایت کی، کوئی اس کی مدد کر دی تو کہتے ہیں جی فلاں شخص نے فلاں پر احسان کیا۔ اور قرآن پاک نے بھی بہت ساری جگہوں پر لفظ احسان استعمال کیا ہے، لیکن میں قربان جاؤں، اللہ جل شانہ نے جب اپنے محبوب پیغمبر کا تذکرہ فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے اتنے بڑے عظیم نبی تمہیں عطا کیے، لفظ احسان استعمال نہیں کیا۔ لقد احسن اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا نہیں فرمایا، بلکہ مشہور لفظ، معروف لفظ اس سے ہٹ کر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ حالانکہ احسان بھی اچھی چیز کو کہتے ہیں، احسان بھی بلند اور اونچی چیز کو کہتے ہیں، احسان بھی عظمت والی چیز کو کہتے ہیں، احسان بھی بڑی نرالی چیز کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ احسان استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ لفظ احسان کسے کہتے ہیں، اور اللہ نے یہاں لفظ من استعمال کیا ہے۔ من کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ احسان کہتے ہیں ایسی نعمت کو، ایسی عظمت کو، ایسی رفت کو، ایسی اللہ کی نعمت کو کہ جس کا کوئی بدلہ، جس کا کوئی بدل، جس کا کوئی ثانی موجود ہو، لیکن من اس نعمت کو کہتے ہیں۔ پوری کائنات گھوم لو،
ہوتی ہے، جمعے میں بھی آپ سے کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، لفظ احسان استعمال کرتے لقد احسن اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو اس میں وہ باریک بینی نہ ہوتی، اس میں وہ لطائف ہمیں نہ ملتے جو اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں لفظ من استعمال کر کے جو لطائف ہمیں عطا کیے۔ اب سمجھیے لفظ احسان اس عنایت کو کہتے ہیں جس کا بدلہ کائنات میں موجود ہو، اسی طرح لفظ احسان اس نعمت کو کہتے ہیں کہ جس کا بدلہ دیا بھی جا سکتا ہو شکریہ کے انداز میں۔ آپ نے کسی کو پانی کا گلاس پلایا تو آگے آپ کو جزاک اللہ کہہ دیتا ہے، یہ بھی اس نے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ آپ نے کسی کی مدد کی مشکل وقت میں، جب اس پر آسانی کا وقت آیا اس نے آپ کی مدد کر دی، بدلہ چکا دیا۔ لیکن لفظ من اس نعمت کو کہتے ہیں کہ جس کا بدل پوری کائنات میں نہ ہو۔ اللہ نے لفظ من استعمال کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے، اشارہ دیا ہے کہ پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک امام الانبیاء جیسی نعمت، امام الانبیاء جیسے نبی، امام الانبیاء جیسے پیغمبر، امام الانبیاء جیسے رسول، امام الانبیاء جیسے محبوب، امام الانبیاء جیسا میرا کوئی نبی آج تک نہیں آیا۔ میں نے اتنا لاڈلا اور پیارا نبی اے کائنات کے مومنوں تمہیں عطا کیا۔ لفظ من میں یہ اشارہ ہے کہ ایسی نعمت پہلے موجود، حضرت آدم آئے لفظ من استعمال نہیں کیا، حضرت ادریس کو بھیجا لفظ من استعمال نہیں کیا، حضرت یحییٰ کو بھیجا لفظ من استعمال نہیں کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک پتھر کھائے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں لفظ من استعمال نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، لفظ من استعمال نہیں کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کے حکم سے کائنات میں تشریف لائے، لفظ من استعمال نہیں کیا۔ میں قربان جاؤں اپنے سونے نبی پر، میں قربان جاؤں مکہ کے والی پر، میں قربان جاؤں مدینہ کے مکین پر، میں قربان جاؤں سید الانبیاء پر، میں قربان جاؤں سید الانبیاء سید الرسل پر، میں قربان جاؤں خاتم الانبیاء پر، میں قربان جاؤں افضل الانبیاء پر۔ میں بھی، میرے ماں باپ بھی، میرے بیوی بچے بھی، سب کچھ قربان ہوں اس سونے نبی پر۔ جب وہ نبی اس کائنات میں تشریف لائے، اللہ نے مشہور لفظ کو چھوڑ کر ایک غیر معروف لفظ استعمال کر کے پوری کائنات کی انسانیت کو، اس سے پہلے بھی جتنے نبی اور پیغمبر تشریف لائے سب کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ نبی ایسے ہیں، ان کا کوئی ثانی کائنات میں موجود نہیں، یہ رسول ایسے ہیں، ان کا کوئی بدل کائنات میں موجود نہیں، یہ ایسے نبی ہیں کہ یہ جہاں جائیں گے ان کی لوگ برکتیں محسوس کریں گے، لوگ محسوس کریں گے واقعی یہ ایسے نبی ہیں کہ ان کا کوئی بدل کائنات میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ لفظ من اس نعمت کو کہتے ہیں جس کا کوئی شکریہ ادا نہ کیا جا سکے۔ اگر آپ کسی پر احسان کریں، جزاک اللہ کہہ کر شکریہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، خدا کی قسم ساری زندگی اسی نعمت کا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اتنے بڑے نبی عطا کیے، تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ جتنے بھی سمندر ہیں، جتنا بھی کائنات میں پانی ہے، اس کی سیاہی بنا لی جائے، جتنے درخت ہیں اسلام کے اور درخت بنا دیے جائیں، سب کی کلمے بنا دو، پوری کائنات کی انسانیت کو بٹھا دو، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دو کہ اللہ تو نے لاڈلا نبی دیا، تو نے سونا نبی دیا، تو نے پیارا نبی دیا، تیرا شکر ہے۔ خدا کی قسم انسان ختم ہو سکتے ہیں، سمندر جو سیاہی بن چکے ہیں وہ خشک ہو سکتے ہیں، یہ درخت جو قلم بن چکے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، یہ کائنات مٹ سکتی ہے، میرے محبوب کی اس نعمت کا اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے لفظ من۔ اچھا، اب نعمت تو بڑی نرالی ہے، یہ نعمت اللہ نے جیسے ہی عطا کی، آپ یقین کیجئے ظاہر ہے اتنی بڑی نعمت، اس کی برکات بھی بڑی ہوں گی، اس کی لوگ جو برکات ہیں بہت زیادہ محسوس کریں گے۔ پھر میں قربان جاؤں کہ بڑی عجیب نعمت ہے، علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں تو ان علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں تو بھی طفل مکتب ہوں، میں تو بھی پڑھ رہا ہوں، یہ سارا کچھ میں جو محنت کر رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے ہے کل قیامت کو جب یہ آواز لگے کہ میرے محبوب کی ثنا خوانی کرنے والے لوگ
مسئلہ ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے جائیں. یہ ایسا بہترین ذکر ہے، ایسی بہترین عبادت ہے، جب چاہو جہاں چاہو جس وقت چاہو اللہ پاک کی طرف سے ایسی عجیب اللہ نے عبادت دی ہے کہ ہم ادا کر سکتے ہیں. تو بہرحال اب اس اتنی بڑی نعمت کے اللہ نے جو امت کو اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں عطا فرمائی، وہ برکتیں صرف اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں جب آپ موجود تھے. اس شہر اور اس بستی اور اس ملک میں وہ برکات صرف نہیں تھی، اس ملک کے باشندوں نے صرف وہ برکات محسوس نہیں کی، بلکہ اس نبی کی، یعنی یہ جو اللہ نے عظیم نعمت اتنے لاڈلے اور سونے نبی عطا کیے، ان کی برکات صرف حجاز مقدس تک بند نہیں تھی، بلکہ حجاز مقدس سے باہر بھی، آج کل جس کا نام سعودیہ عرب ہے، اس سعودیہ سے باہر بھی اس پیارے اور سونے نبی کی برکات لوگوں نے محسوس کی. پھر وہ برکات صرف اسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھی، صحابہ کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھی. لوگ کہتے کہ آپ موجود ہیں اس لیے دھوپ میں بادل آ جاتا ہے، لوگ کہتے آپ موجود ہیں، آپ ایک پیالے میں اگر اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لوگ کہتے آپ موجود ہیں، کھارے کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالتے ہیں، کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ چلے جائیں گے اس کے بعد یہ برکات نہیں ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم اس وقت بھی جو برکات تھی آج بھی وہ برکات اس نبی کی موجود ہیں. میں اس کی بھی آپ کو دلیل دوں گا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، اگر ان کی امتیں کوئی گناہ کرتی، ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس شخص نے آج رات کو زنا کیا ہے، اگر اس نے شراب پی ہے، اس کے دروازے کی چوکھٹ پر لکھ دیا جاتا کہ اس شخص نے آج رات کو شراب پی ہے. اگر کوئی شخص کسی قسم کا گناہ کرتا، اس کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا، اسے بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، اے سونے نبی تیری کیا برکتیں ہیں، تم اس دنیا سے پردہ فرما کے اس دنیا سے چلے گئے. آج ہم اس کائنات میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم سے گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں. یہ میرے محبوب کی برکت ہے، یہ میرے محبوب کی عنایت ہے، یہ میرے محبوب کی رحمت ہے کہ ہمارے دروازے پر اللہ پاک یہ نہیں لکھتے کہ یہ شخص زانی ہے، یہ شرابی ہے، بلکہ جس طرح اپنے نبی کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا، اس کی امت کو بھی یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اس امت میں اللہ کے محبوب اپنے نبی، اللہ نے اپنے نبی کی برکت سے اس امت کے گناہوں کو بھی چھپایا ہوا ہے. آج کی برکتیں محسوس کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ آج بھی الحمدللہ. اس سے آگے چلے، آپ حضرات نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ اور مومن تھے وہ بھی قربانی کرتے تھے. جیسے ہم 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں. میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، تیری کیا برکتیں تھی، تیری کیا رحمتیں تھیں جو آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں، آج بھی وہ رحمتیں لوٹ رہے ہیں. پہلے وہ قربانی خود نہیں کھا سکتے تھے، گوشت کو استعمال کرنا حرام تھا، بلکہ جانور کو ذبح کر کے پہاڑ پہ پھینکنا پڑتا تھا. آسمان سے بجلی آتی تھی، اگر اس جانور کو جلا دیتی سمجھا جاتا کہ یہ قربانی قبول ہے. اگر آسمان کی بجلی اس جانور کو نہ جلاتی تو یہ سمجھا جاتا کہ اس شخص کی قربانی قبول نہیں ہوئی. میں قربان جاؤں سونے نبی پر، آپ اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں، صرف آپ کے دور میں نہیں، آج بھی جتنے مسلمان قربانی کرتے ہیں، قربانی کر کے اس کا گوشت خود کھائیں تب بھی ثواب ہے، رشتہ داروں کو کھلائیں تب بھی ثواب ہے، اگر عزیز و اقارب کو دیں تب بھی ثواب ہے. اسی طرح اپنے شہر کے لوگوں کو، فقراء کو کھلائیں. صرف کھانا حلال ہی نہیں بلکہ ثواب ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ اس کائنات میں سب سے حلال ترین اگر کوئی گوشت ہے، سب سے پاکیزہ ترین کوئی گوشت ہے، سب سے لذت ترین کوئی گوشت ہے تو وہ قربانی کا گوشت ہے. برکت محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آج بھی یہ کس کی رحمت ہے؟
میرے سونے نبی کی رحمت ہے، یہ ان کی برکت ہے، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف دیا کہ قربانی بھی کرو، گوشت بھی خود کھاؤ۔ اچھا ایک اور مثال آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اگر پہلے کسی شخص کو نماز کا وقت ہو گیا عبادت کا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ عبادت کے لیے چاہے جنگل میں ہے، شہر میں ہے، جہاں مرضی ہے، عبادت گاہ میں جانا ضروری تھا۔ لیکن میں آمنہ کے لال پر قربان جاؤں، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کی برکات صرف صحابہ نے نہیں ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ جنگل میں ہیں، مسجد موجود نہیں، عبادت گاہ موجود نہیں، آپ کے پاس جنگل میں کوئی شخص موجود نہیں، آپ کو قبلے کی سمت کا پتہ نہیں، آپ تحقیق کر کے غور فکر کر کے جس طرف دل مطمئن ہو، جنگل کی کسی پاکیزہ جگہ پر، دنیا کی کسی پاکیزہ مٹی پر آپ اگر سجدہ ادا کریں گے، وہ سجدہ آپ کا عبادت بن جائے گا۔ آپ کو وہاں مسجد میں جانے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ جنگل میں ہیں، جا ہی نہیں سکتے، آپ قید خانے میں ہیں، جیل میں ہیں، عبادت گاہ میں جانا ضروری نہیں، وہاں بھی آپ نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ ایک اور مثال سنیے، ایمان تازہ کیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئیں، اگر وہ ناپاک ہو جاتے، وضو ٹوٹ جاتا، تو ان کے لیے پانی سے جسم کو پاک کرنا ضروری تھا، پانی تلاش کرنا ضروری تھا۔ آپ جنگل میں ہیں، پانی موجود نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ امتی ہونا اتنا بڑا شرف ہے، خدا کی قسم جنگل میں موجود ہیں، پانی نہیں، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ جسم سے گندگی کو دور کر سکیں، طہارت حاصل کر سکیں۔ آپ اس مٹی کو طہارت گاہ بنائیں، اس پر 2 ضربیں لگائیں، ایک ضرب چہرے پر پھیریں، دوسری ضرب ہاتھوں پر پھیریں، تیمم کریں، اس تیمم سے آپ نماز پڑھیں، نماز بھی عبادت، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت بھی عبادت، آپ درود پاک پڑھیں، درود پاک بھی عبادت، جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے اور سونے نبی کی برکت ہے، یہ برکتیں صرف اس وقت موجود نہیں تھی، آج بھی موجود ہیں۔ اب آپ کے دور کی برکتیں، صحابہ کرام ایک غزوے کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ ایسے جان نثار وفادار صحابہ، یہ اپنے آپ کو قربان کرنے والے، آج کچھ بدبخت اس مقدس جماعت پر گھومتے ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ جیسے جان نثار اس آسمان نے اور دھرتی نے نہیں دیکھے۔ حضرت آدم سے لے کر ایک واقعہ یاد آیا، ایک ملک کے بادشاہ نے اپنے سفیر کو بھیجا، جاؤ حجاز مقدس میں، ہم نے سنا ہے ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ہمارے نجومی، ہمارے کاہن یہ بتلاتے ہیں کہ اگر اس شخص کا راستہ نہ روکا گیا، اگر اس شخص کو نہ روکا گیا، اس کے مشن کو ختم نہ کیا گیا، اس کی دعوت کو ختم نہ کیا گیا، تمہاری یہ سلطنت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سفیر سے کہا، جاؤ جا کر دیکھو کہ ہم کس طرح اس پیارے نبی کو شہید کر سکتے ہیں۔ سفیر آتا ہے، صحابہ کرام سے ملتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، آپ کا صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صحابہ کا آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ عشق تھا، محبت تھی، سب کچھ سارا عکس لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ کہتا ہے عرض کر، کیا ہے، کیا رپورٹ آیا ہے؟ وزیر کہتا ہے، مشیر کہتا ہے، سفیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت ہم اس نبی کو شہید نہیں کر سکتے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں سپر پاور ہوں، میں اس وقت کی عالمی طاقت ہوں، میری گردن میں سریہ ہے، میرے پاس عوام ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس عوام کی طاقت ہے، میرے پاس مال اور اسباب ہے۔ میں نے تو سنا ہے وہ اس دھرتی میں تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، مضبوط معاملات نہیں، مضبوط مکان نہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں، فوج نہیں، عوام نہیں، حکومت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ان کو کیسے شہید نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اصل جو اس کے کارکنان ہیں، اصل جو اس کے جان نثار ہیں، اصل جو اس کے وفادار ہیں، اصل جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، جب وہ ان کا نبی، ان کا سونا نبی وضو کے لیے بیٹھتا ہے، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ برکت کے لیے اپنے ہاتھوں پہ لے کر جسم پہ بن لیتے ہیں۔ اس سے آگے چل، اگر وہ اپنا لعاب مبارک جسے ہم تھوک کہتے ہیں، جسے لوگ کراہت کرتے ہیں، وہ ایسا نبی ہے، ایسی
ہوتا ہے کہ کوئی دشمن ہمارے نبی پر، ہمارے آقا پر، ہمارے سردار پر، ہمارے شہنشاہ پر، ہمارے وجہ کائنات پر، ہمارے امام پر، ہمارے لیڈر پر، ہمارے آقا پر، ہمارے منبع پر اگر کوئی آگے سے حملہ کرے گا، ساری جماعت آگے ہو جاتی ہے، ہم کٹ جائیں، ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں، ہمارے نبی کے تک کوئی دشمن نہ پہنچ سکے۔ جب اس جماعت کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا، ساری جماعت پیچھے ہو جاتی ہے کہ ہم کٹ جائیں، ہمارے محبوب تک کوئی نہ پہنچ سکے، دائیں سے خطرہ ہو، بائیں سے خطرہ ہو، اسی طرف ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے سن، ایک عورت کا تو یہ عالم ہے، وہ عورت اپنے نبی کے پاس اپنا دودھ پیتا بچہ اپنی چھاتی سے چھڑا کر اپنے محبوب کے قدموں میں رکھتی ہے، یا رسول اللہ اس بچے کو بھی اپنے ساتھ جہاد پر لے جائیں، دشمن کے خلاف اس کو بھی استعمال کریں۔ وہ نبی پوچھتے ہیں کہ یہ بتلاؤ کہ اس بچے کی حفاظت کے لیے تو مجھے 2 ساتھی مقرر کریں گے، ہم اس بچے کا کیا کریں گے؟ اس اماں کی گفتگو سن اور پھر فیصلہ کر کہ اس نبی کو تو کیسے شہید کرے گا۔ وہ اماں کہتی ہے، یا رسول اللہ میرے اس لال کو، میرے اس لاڈلے کو، میرے اس دودھ پیتے بچے کو، میرے اس دل کے ٹکڑے کو، میرے اس جگر کو آپ لے جائیں، دشمن کا کوئی تیر، دشمن کی کوئی تلوار آپ کی طرف بڑھے، میرے اس جگر کو آگے کر دینا، اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، دشمن کا کوئی تیر اور تلوار آپ تک نہ پہنچے۔ یہ وہ جواب تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عظیم نبی عطا کیے ہیں، اور اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، نہیں کر سکتے۔ اب اس کا اصل شکر کیا ہے کہ اس نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اس کی زندگی کو اپنایا جائے۔ فقط یہ دعویٰ نہ ہو کہ ہمیں صرف محبت ہے، نہیں عزیز دوستو، محبت کا دعویٰ بھی کرنا ہے، گلی کوچے میں کرنا ہے، ختم نبوت کے لیے جان بھی دینی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نبی کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہے۔ آج اس محفل کی برکت سے یہ وعدہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، اسی سونے نبی نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، روزانہ قرآن کو سینے سے لگائیں، چھومیں، اس کی زیارت کریں، پھر کام کے لیے جائیں۔ روزانہ آج اس محفل کی برکت سے وعدہ کر کے اٹھو، چہرہ سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، چال ڈھال سنت کے مطابق، کھانا پینا سنت کے مطابق ہوگا۔ اور یہ آخری وعدہ کر کے اٹھو کہ صبح و شام انشاءاللہ ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كالذي نزل الفرقان على عبده